نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آیت نمبر 67۔ ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین۔ تمہیں بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ تو بالکل یکسو ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار تھے اور نہ وہ مشرکوں میں سے تھے۔ آیت نمبر 68۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ یقیناً ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ قربت رکھنے والے لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور اب یہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو ان پر ایمان لائے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان مومنوں کا ساتھی ہے۔ حنیفہ کا مطلب ہے تمام راستوں سے ہٹ کر صراط مستقیم کی طرف مائل ہونا، یعنی ایک سیدھی سمت اختیار کرنا، یعنی صرف ایک اللہ کا ہو کر رہنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن پاک میں کئی جگہ حنیفہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 79 میں ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیف فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں نے اپنا رخ سیدھا اس ذات گرامی کی طرف کر لیا جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ساری زندگی میں عملی طور پر صرف ایک اللہ کی طرف یک رخ ہو کر دیناً حنیفہ پر قائم رہے۔ اس سے بڑھ کر یکسوئی اور کیا ہو سکتی ہے کہ جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، انہوں نے پوچھا کوئی خدمت، کوئی ضرورت ہے تو بتائیں۔ فرمایا ضرورت تو ہے مگر تم سے کوئی کام نہیں، جس سے کام ہے وہ خود دیکھ رہا ہے۔ ظاہر ہے جبرائیل علیہ السلام اپنی مرضی سے تو نہیں آ گئے تھے، اپنی مرضی سے تو نہیں آئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے بھیجا تھا، مگر یکسوئی کا اندازہ کریں کہ درمیان میں جبرائیل علیہ السلام بھی گوارا نہیں۔ فرمایا وہ جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے حنیفہ، خالص موحد ہونا، ایک اللہ کا ہو کر رہ جانا، کسی کو اللہ کا شریک نہ بنانا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کان حنیفا مسلما، وہ یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو کر رہنے والے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نزول قرآن کے وقت عربوں میں جو 3 طبقات موجود تھے، یعنی مشرکین عرب، دوسرا یہودی اور تیسرا نصرانی، یہ تینوں اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب کرتے تھے۔ مشرکین عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہونے کی نسبت سے کہتے تھے کہ ہمارا رشتہ ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ اسی طرح یہود اور نصارہ بھی ملت ابراہیمی میں ہونے کے دعوے دار تھے، لیکن قرآن پاک نے 2 ٹوک انداز میں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، نہ ہی مشرکین میں سے تھے، بلکہ وہ تو مسلمان تھے۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 68 میں مزید آگے بڑھایا، ان اول الناس بابراہیم، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ قریب وہ لوگ ہو سکتے ہیں ان کی زندگی میں ان کا اتباع کیا جو ان کے پیروکار تھے، جو عقائد و اعمال کے لحاظ سے ان کے پیروکار تھے، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیروکار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ایک ہے۔ اس دین کی 2 صفات
ایک تو یہ کہ مشرک نہ ہونا، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو بجا لانا۔ یہ اس دین کی صفات ہیں۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ اسی نسبت سے جو درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا، درود ابراہیمی، وہ اسی آیت کی تفسیر ہے۔ آیت نمبر 69، وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اہل کتاب کا ایک گروہ آرزو مند ہے کہ اے مسلمانوں، تمہیں کسی طرح وہ گمراہ کر دیں، اور وہ نہیں گمراہ کر سکیں گے مگر اپنے آپ کو، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ان آیات کے شان نزول کے متعلق لکھا ہے کہ بعض یہود نے حضرت عمار، حضرت حذیفہ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بہکا کر اپنے دین میں داخل ہونے کی دعوت دی تھی۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں، اور بتلایا گیا ہے کہ بعض اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود گمراہ ہیں، مسلمانوں کو بھی راہ حق سے ہٹا دیں، لیکن مومنین تو ان کے جال میں پھنسنے والے نہیں، البتہ یہ خود اپنی گمراہی کے وبال میں مزید اضافہ کر رہے ہیں، اور ان کوششوں کا ضرر ان ہی کو پہنچے گا، مگر وہ اسے سمجھتے نہیں ہیں۔ یعنی وہ کسی کو گمراہ تو نہیں کر سکیں گے، البتہ وہ خود اپنی گمراہی کے وبال میں ضرور اضافہ کر رہے ہیں۔ ایک مشنری کالج کے ایک پرنسپل سے پوچھا کہ آپ عرصہ سے ایک کالج چلا رہے ہیں، یہ تو بتائیں کہ کتنے مسلمانوں کو آپ عیسائی بنا چکے ہیں؟ اس نے کہا، ہم نے عیسائی تو کسی کو نہیں بنایا۔ تو ان سے کہا گیا، پھر اتنا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہنے لگے کہ ہم نے لوگوں کو عیسائی تو نہیں بنایا، مگر انہیں مسلمان بھی نہیں رہنے دیا۔ تو قرآن پاک کی آیت حرف برف سچ ثابت ہوتی ہے کہ اہل کتاب کی مستقل خواہش ہے کہ تمہیں مسلمان نہ رہنے دیا جائے۔ ان تمام چیزوں کا وبال خود انہی کی جانوں پر ہے، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ آیت نمبر 70، یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون۔ اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہو جبکہ تم خود گواہ ہو۔ آیت نمبر 71 ہے، یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ اے اہل کتاب، تم کیوں حق کے اوپر باطل کا ملمہ چڑھاتے ہو اور جانتے بوجھتے ہوئے حق کو چھپاتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل کتاب سے مخاطب ہے کہ تم سچائی جانتے ہوئے بھی اور حق کو پہچانتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کے منکر ہو رہے ہو۔ تم اپنی مجلسوں میں بیٹھتے ہو تو آپس میں گفتگو کرتے ہو تو کہتے ہو کہ لگتا ہے کہ یہ محمد وہی ہیں جن کا ہماری کتابوں میں ذکر ہے، کہ یہ تو آپس میں کہتے ہو کہ یہ تو طے ہے کہ بے شک یہ وہی رسول ہے، مگر چونکہ یہ بنی اسحاق سے نہیں بلکہ بنی اسماعیل سے آیا ہے، اس لیے اندر کے تعصب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیے جا رہے ہو اور جانتے بوجھتے ہوئے ان کو چھپاتے ہو۔ آیت نمبر 71 میں بھی یہی بات کی ہے کہ حق کی پہچان تمہارے نبیوں نے تمہیں بتائی ہے، مگر کتمان حق کر کے اور حق کو باطل میں کتمان حق کر کے تم حق کو باطل میں ملا دیتے ہو، اور ان کی کتابوں میں جو صفات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں انہیں چھپا جاتے ہو۔ اس لیے اس آیت میں سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا وجہ ہے حق مانتے ہو، جانتے ہو، مگر مسلسل اس کا انکار کیے جا رہے ہو۔ آیت نمبر 72، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔
اور اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہا کہ ان اہل ایمان پر جو چیز نازل کی گئی ہے اس پر صبح کے وقت ایمان لاؤ اور دن کے آخری حصے میں اس کا انکار کر دو، شاید اس تدبیر سے ان میں سے کچھ پھر جائیں۔ یہاں اس آیت میں یہود کی ایک بہت بڑی سازش کا ذکر ہو رہا ہے جو ان کے ایک گروہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو ناکام بنانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف تیار کی تھی۔ اس سازش کا پس منظر یہ تھا کہ دنیا کے سامنے یہ بات تو آ چکی تھی کہ جو کوئی بھی ایک مرتبہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، چاہے اسے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جائے، بھوکا پیاسا رکھا جائے، حتیٰ کہ جان سے مار دیا جائے، مگر وہ اسلام سے واپس پھرتا نہیں ہے۔ اس طرح اسلام کی ایک دھاک بیٹھ چکی تھی اور وہ جان چکے تھے کہ اس کے اندر کوئی ایسی کشش، ایسی حقانیت اور ایسی مٹھاس ہے کہ آدمی ایک مرتبہ اسلام قبول کر لینے کے بعد بڑی سے بڑی قربانی دینے کو تیار ہو جاتا ہے، لیکن اسلام سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہوتا۔ اسلام کی یہ جو ساکھ بن گئی تھی، اس کو توڑنے کا طریقہ انہوں نے یہ سوچا کہ ایسا کرو کہ اے اہل کتاب، تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں خود جایا کرو اور وہاں جا کر اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، سارا دن ان کی صحبت میں رہو، اور پھر جب شام ہو تو کہہ دو کہ ہم نے دیکھ لیا ہے یہاں تو کچھ نہیں ہے، یہ دور کے ڈھول سہانے ہیں، ہم تو اپنے کفر میں واپس جا رہے ہیں، ہمیں یہاں سے کچھ نہیں ملا۔ اس سے مسلمانوں میں سے کچھ لوگ تو سمجھیں گے کہ انہوں نے سازش کی ہوگی، لیکن یقیناً کچھ لوگ یہ بھی سمجھیں گے کہ یہ بھائی ہیں تو بڑے متقی لوگ، یہ متلاشیان حق ہیں، یہ بڑے جذبے اور بڑی شان کے ساتھ خود چل کر آئے تھے، انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، اور اہل کتاب کو ویسے بھی اہل علم سمجھا جاتا تھا، تو انہوں نے کلمہ پڑھا، انہوں نے خود اسلام قبول کیا، پھر سارا دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے رہے، آخر انہوں نے کچھ نہ کچھ تو دیکھا ہی ہوگا جو واپس پلٹ گئے ہیں۔ اس انداز سے عام لوگوں کے دلوں میں وسوسہ اندازی کرنا بہت آسان کام تھا، چنانچہ انہوں نے منافقانہ شرارت کر کے یہ سازش تیار کی۔ ابھی یہ سازش پک ہی رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو مطلع کر دیا، اور اس طرح ان کی باطنی خباثت وہیں ختم ہو کر رہ گئی۔ اسلام میں قتل مرتد کی سزا کا تعلق اسی سے جڑتا ہے۔ اسلامی ریاست میں اس طرح کی سازشوں کا راستہ روکنے کے لیے یہ سزا تجویز کی گئی کہ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف دوبارہ پھر جائے تو اسے قتل کر دیا جائے، کیونکہ اسلامی ریاست ایک نظریاتی ریاست ہے، ایمان اور اسلام ہی تو اس کی بنیادیں ہیں، چنانچہ اس کی بنیادوں کو کمزور کرنے اور اس کی جڑوں کو کھودنے والی جو چیز بھی ہو سکتی ہے اس کا پوری قوت کے ساتھ سدباب کیا جائے، یعنی اسے پوری قوت کے ساتھ روکا جائے۔ آیت نمبر 73، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، اور دیکھو کسی کی بات نہ ماننا مگر اسی کی جو تمہارے دین کی پیروی کرے۔ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اصل ہدایت تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہدایت ہے، مبادا کسی کو وہ شے دے دی جائے جو تمہیں دی گئی ہے، او یحاجوکم عند ربکم، یا تمہارے خلاف حجت قائم کریں تمہارے پروردگار کے حضور۔ قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، کہہ دیجئے کہ فضل تو کل کا کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت والا اور جاننے والا ہے۔
پچھلی آیت میں یعنی آیت نمبر 72 میں جس سازش کا ذکر کیا گیا ہے، یہ سازش اس گروہ نے تیار کی، مگر اس سازشی گروہ کو یہ خطرہ بھی تھا کہ اگر ہم جا کر چند گھنٹے اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گزاریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے واقعی کسی کو انشراح صدر ہو جائے اور وہ دل سے ایمان لے آئے۔ لہٰذا وہ طے کر کے گئے تھے کہ دیکھو ان پر ایمان نہیں لانا، صرف ایمان کا اعلان کرنا ہے، وَلَا تُؤْمِنُوا، ان پر ایمان نہیں لانا، صرف ایمان کا اعلان کرنا ہے۔ قرآن مجید میں یہ شعوری نفاق کی مثال ہے، یعنی جو وقت انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان کرنے کے بعد مسلمانوں کے ساتھ گزارا، اس میں وہ قانوناً تو مسلمان تھے، اگر اس دوران کوئی ان میں سے مر جاتا تو اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جاتی، لیکن خود انہیں بھی معلوم تھا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ یہ شعوری نفاق ہے، جبکہ ایک غیر شعوری نفاق ہوتا ہے کہ اندر کا ایمان ختم ہو چکا ہو مگر انسان سمجھتا ہو کہ میں تو مومن ہوں، حالانکہ اس کا کردار، اس کا عمل منافقانہ ہو اور اس کے اندر سے ایمان کی پونجی ختم ہو چکی ہو، جیسے دیمک کسی شہتیر کو چٹ کر جاتی ہے لیکن اس کا اوپر کا ایک پردہ بہرحال برقرار رہتا ہے۔ یہ غیر شعوری نفاق ہوتا ہے۔ تو شعوری نفاق اور غیر شعوری نفاق کے فرق کو سمجھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کل ان الہدا ہدی اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انہیں بتا دیجئے کہ اصل ہدایت تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت ہے، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ ہدایت کا نور ڈال دے۔ یہ میرا اللہ ہی ہے جو ہدایت عطا کرتا ہے، تم کوئی ہدایت کے اجارہ دار نہیں ہو۔ کیا تمہیں یہ دکھ ہو رہا ہے کہ جو نبوت، رسالت اور امامت تمہارے پاس ہزارہ سال سے چلی آ رہی تھی وہ اب کسی اور کو کیوں دے دی گئی ہے؟ اور وہ آپس میں کہتے او یحاجوکم عند ربکم، یا تمہارے خلاف حجت قائم کریں گے تمہارے پروردگار کے حضور۔ وہ کہتے کہ تمہارے پاس جو علم ہے اسے مسلمانوں پر ظاہر نہ کرو کہ کہیں وہ اسے سیکھ کر تمہارے جیسے نہ ہو جائیں، اور انہیں تورات کی کوئی ایسی بات نہ بتانا جو تمہارے اپنے خلاف جاتی ہو، ورنہ وہ قیامت کو اللہ تعالیٰ کے حضور یہ کہہ دیں گے کہ ان باتوں کا تو یہود خود اقرار کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ بے شک فضل تو اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہے، وہ اس کو جسے چاہے عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے۔ آیت نمبر 74 میں اسی بات کی تکمیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی، یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، خاص کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، اسی کو خبر ہے کہ کس کو کیا بڑائی ملنی چاہیے۔ نبوت، شریعت، ایمان، اسلام، ہر قسم کی مادی اور روحانی فضائل و کمالات کی تقسیم اسی کے ہاتھ میں ہے، جس وقت جس سے مناسب چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ عالم، سورۃ الانعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو رسالت عطا کی جائے۔ وہ واسع علیم ہے، وہ بڑی وسعت والا ہے، اس کے کارخانہ فضل و عطا میں کمی نہیں ہے، وہ علیم ہے، بڑا علم والا ہے، وہ اپنے علم کامل کے مطابق جس کی جیسی استعداد دیکھتا ہے اسے وہ نعمت عطا کرتا ہے۔ واللہ ذو فضل العظیم، اللہ تو بڑا ہی فضل والا ہے، اس کے ہاں بخل اور کمی کا تو گزر ہی نہیں ہے۔ آیت نمبر 75، وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اور اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر تم ان کے پاس امانت رکھوا دو ڈھیروں مال تو وہ تمہیں پورے کا پورا واپس لوٹا دیں گے۔
یعنی ان میں امانت دار لوگ بھی موجود ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ اگر تم ان کے پاس 1 دینار بھی امانت رکھوا دو تو وہ تمہیں واپس نہیں کریں گے مگر جب تک کہ تم ان کے سر پر کھڑے رہو۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، یہ اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انہیں امیین کے معاملے میں ان امیین کے معاملے میں ہم پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جھوٹ گھڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کر رہے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ اس آیت میں اہل کتاب کے خیانت فی المال کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر ان کے پاس 1 دینار بھی امانت رکھوا دو تو وہ واپس نہیں کریں گے۔ اہل کتاب میں سے اکثر کا کردار تو یہی ہے، لیکن اہل کتاب میں سے جو تھوڑے بہت دیانت دار تھے ان کی اچھائی کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اس قسم کے حامل کردار لوگ نصارہ میں تو موجود تھے، یہود میں نہ ہونے کے برابر تھے، لیکن اہل کتاب کے عنوان سے ان کا ذکر مشترک طور پر کر دیا گیا۔ آگے خاص طور پر یہود کا تذکرہ ہے کہ ان میں یہ بددیانتی، بے ایمانی اور خیانت کیوں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے وجہ بیان کر دی ہے، ذالک بأنہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان امیین کے معاملے میں ہم پر کوئی ملامت نہیں۔ یہود کا یہ عقیدہ تورات میں نہیں ہے، لیکن ان کے ہاں اصل مذہبی کتاب کا درجہ تورات کی بجائے تالمود کو حاصل تھا۔ یوں سمجھیے کہ تورات تو ان کے لیے ام الکتاب ہے، جبکہ ان کی ساری شریعت، قوانین و ضوابط اور عبادات کی ساری تفاصیل تالمود میں موجود ہیں۔ اور تالمود میں یہ بات بھی موجود ہے کہ یہودی کے لیے یہودی سے جھوٹ بولنا حرام ہے، لیکن غیر یہودی سے جیسے چاہو جھوٹ بولو۔ یہودی کے لیے کسی یہودی کا مال ہڑپ کرنا حرام اور ناجائز ہے، لیکن غیر یہودی کا مال جس طرح چاہو دھوکہ، فریب اور بددیانتی سے ہڑپ کرو۔ وہ کہتے ہیں اس پر ہمیں کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ ان کے نزدیک انسانیت کا شرف صرف یہود کو حاصل ہے اور غیر یہود انسان ہیں ہی نہیں۔ رب کریم نے ان کے خیال باطل کو رد کرتے ہوئے فرمایا، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جھوٹ گھڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر رہے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی۔ سبحان اللہ، پاک ہے میرا اللہ، اس نے سچ کو کس طرح ٹھیک ٹھیک بیان کر دیا۔ قرآن پاک واقعی خدائی کلام ہے، اس میں وہ توازن اور اعتدال موجود ہے جو کسی انسانی کلام میں نہیں ہو سکتا۔ واقعی یہ خدائی کلام ہے، جو جہاں کسی قوم کے عیوب بیان کرتا ہے تو اس قوم کے اچھے افراد کی کس طرح توصیف بیان کرتا ہے۔ تو ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے یہودی ایسے نہیں ہیں، مگر ان میں سے کچھ ایسے ضرور ہیں جو انصاف پسند ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے حق کو محض اس لیے دبا لینا کہ وہ یہودی نہیں ہے یہ ان کے لیے جائز ہے۔ نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ اس لیے اگر آپ ان کے پاس ڈھیروں مال امانت کے طور پر رکھیں، پھر اس پر جتنا عرصہ چاہے گزر جائے، مگر جب بھی آپ ان سے واپسی کا مطالبہ کریں گے وہ بلا دقت پورے کا پورا مال واپس کر دیں گے اور امانت میں خیانت کا ارتکاب نہیں کریں گے۔ ایسے خوش نصیب لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی بھی سعادت نصیب ہوئی، ان میں عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی وغیرہ ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ
عنہ سے منقول ہے کہ یہاں اہل کتاب میں سے جس کی امانت کی مدح کی گئی ہے اس سے مراد عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو اسلام سے پہلے علماء یہود میں سے تھے۔ کسی شخص نے ان کے پاس 1200 اوقیہ سونا امانت رکھا تھا، جو طلب کرنے پر انہوں نے ویسے کا ویسا پوری کی پوری امانت اسے ادا کر دی۔ اور آیت کے دوسرے حصے میں بعض سے مراد فخاس ابن آزورہ یہودی مراد ہے کہ کسی قریشی نے ان کے پاس 1 دینار امانت رکھا تو اس نے اس میں بھی خیانت کی۔ حضرت مالک بن دینار کا قول ہے کہ دینار کو دینار اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے دین یعنی ایمان بھی ملے اور نار یعنی آگ بھی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر حق کے ساتھ لو تو دین یعنی ایمان ہے، اور نہ حق لو تو نار یعنی دوزخ ہے۔ اس سلسلے میں صحیح بخاری کی حدیث بیان کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے کسی شخص سے 1000 دینار قرض مانگے۔ اس نے کہا گواہ لاؤ۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے۔ اس نے کہا ضامن لاؤ، تو اس نے کہا ضمانت بھی اللہ تعالیٰ ہی کی دیتا ہوں۔ وہ اس پر راضی ہو گیا اور اس نے اسے 1000 دینار قرض کی ادائیگی کر دی اور واپسی کے لیے وقت ادائیگی طے پایا۔ وہ شخص رقم لے کر دریائی سفر پر چلا گیا۔ جب تجارت کے سفر سے فارغ ہوا تو دریا کے کنارے آیا کہ کوئی سواری یا کشتی ملے کہ میں رقم کی ادائیگی وقت پر کر کے واپس آ جاؤں، مگر بہت انتظار کے بعد اسے کوئی سواری نہ ملی۔ تو اس نے ایک لکڑی لی اور اسے بیچ میں سے کھوکھلا کر کے اس میں رقم رکھ دی اور خط بھی ساتھ رکھ دیا، اور لکڑی کا منہ بند کر کے دریا میں ڈال دیا اور کہا اے اللہ، تو خوب جانتا ہے کہ میں نے فلاں شخص سے تیری شہادت اور تیری گواہی پر 1000 دینار قرض لیا اور اس نے بھی خوش ہو کر مجھے دیا۔ میں نے ہر چند کشتی ڈھونڈی لیکن حق کے مدت کے اندر رقم واپس کروں مگر نہ ملی۔ اب عاجز آ کر میں یہ تیرے حوالے کر رہا ہوں، دریا میں ڈال رہا ہوں، تو اسے اس تک پہنچا دے۔ یہ دعا کر کے اس نے لکڑی دریا میں ڈال دی، مگر پھر بھی کوشش میں لگا رہا کہ کوئی سواری ملے تو جاؤں۔ ادھر جس نے رقم لینی تھی وہ حق کے میعاد پر دریا کے کنارے آیا کہ مقروض آئے گا، مگر وہ نہ آیا۔ وہ واپس جانے لگا تو ایک لکڑی کو جو کنارے پر پڑی تھی اس خیال سے اٹھا لیا کہ جلانے کے کام آئے گی۔ گھر جا کر اس نے لکڑی کو چیرا تو رقم اور خط نکلا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ شخص جس نے قرض لیا تھا سواری ملنے پر اس شخص کے پاس آیا جس سے اس نے قرض لیا تھا۔ اس نے حال بیان کیا کہ بہت کوشش کے باوجود مجھے سواری نہ ملی، اس لیے دیر ہو گئی، لو یہ رقم۔ اس شخص نے کہا تو نے جو رقم مجھے بھیجی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پہنچا دی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے مسئلہ پوچھا کہ ذمی یا کفار کی مرغی یا بکری وغیرہ اگر ہمیں غزوے میں مل جاتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اسے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک یہی بات اہل کتاب بھی کہتے تھے کہ امیوں کا مال لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سنو، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سنو، جب وہ جزیہ ادا کر رہے ہیں تو ان کا کوئی مال تم پر حلال نہیں ہے، ہاں وہ اپنی خوشی سے اگر دیں تو اور بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اہل کتاب کے خیانت فی المال کا ذکر کر کے ان کے اس دعوے کی تکذیب فرمائی ہے، ان کے اس دعوے کو رد کیا ہے کہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر دیدہ و دانستہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ آیت نمبر 76 بلا من اوفا بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین، کیوں نہیں جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے اپنے عہد کو پورا کرے گا
اور تقوی کی روش اختیار کرے گا تو بے شک اللہ تعالیٰ متقین سے محبت فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کیا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہا تو اللہ تعالیٰ ایسے متقین سے محبت کرتا ہے، یعنی جو شخص اہل کتاب ہو کر اپنے عہد کو پورا کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، پھر اپنی کتاب کی ہدایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، اس عہد کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے لیا اور تمام انبیاء نے اپنی امتوں سے لیا کہ یہی دین تمہارے بعد اور ہمارے بعد اور انبیاء لائیں گے۔ خصوصاً ہر نبی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت دی۔ تورات میں کم از کم 50 آیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کے متعلق ہیں، اور اس عہد کے مطابق جو تمام انبیاء سے ہو چکا، اور اس عہد کی پابندی تمام امتوں پر لازمی ہے۔ تو جس نے اس عہد کو پورا کیا اور اللہ سے ڈرتا رہا اور اس کی حرام کردہ چیزوں سے بچتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا، وہ متقی ہے، اور متقی اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ اہل کتاب میں بھی ایسے متقی لوگ موجود ہیں، عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھیوں کی صورت میں، تو اللہ تعالیٰ ایسے متقین سے محبت فرماتا ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا